السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ سنت بنائی ہے کہ ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم ایمان والوں کے پاس سے قربانی لیں گے، کہ ان کو اپنی مال اور جان کی قربانی میرے دین کے لیے لگانا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے دین کو دنیا میں غالب کریں گے۔ اور اس سنت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبول ترین بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی لی۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون مستجیب الدعا ہو سکتا ہے بھی، کہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ تمام کفار کو جن کے اندر خیر غالب ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے کائنات کا نظام چلایا گیا، اپنے دین کو قیامت تک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی قربانی دی۔ تو ہمیں بھی یہ بات دل کے گہرائیوں میں اتار لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو دین کے اعتبار سے جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، یہ ظالم ہمارے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں، ہم ہی دنیا میں مغلوب کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، روز اول سے ہر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ آج جو باتیں ہمیں کہی جا رہی ہے وہی باتیں دوسرے انبیاء علیہ السلام جو آئے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب رہوں گے اگر مومن رہے آپ۔ اس لیے کہ جب تکلیف اور مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بہت سے لوگ چھڑ جاتے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امتحان اور آزمائش ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ حق اور باطل میں واضح ہو جائے، لوگوں میں چھٹائی ہو جائے۔ تو آج ہم پر جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اسی طرح کی تکلیف ہے کہ جو صحیح اور کھرے ایمان والے لوگ ہیں وہ تو جم جائیں گے، لیکن جن کا ایمان متزلزل ہوگا اور کسی مقاصد کے تحت اسلام کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے اور ان کی دلوں کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کی محبت غالب ہوگی، تو وہ چھٹ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، بڑے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی سنت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سیرت سے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت ہماری دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو صحابہ تھے ان پر تکلیف آتی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا تھا، تو اس وقت ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار ہم واقعہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس سے ہم نے سبق لیا کہ کتنا تشدد ہوتا تھا ان پر، کتنا ظلم ہوتا تھا، ان کے زبان پر کیا چیز ہوتی تھی، عہد عہد، ایک اللہ کی گواہی دیتا ہو، ایک اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ اس لیے کہ مارنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ بلال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور جس رب کی دعوت دے رہا ہے اس کی انکار کرو۔ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس وقت جو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نا، جو ہمارے ساتھ کہ بھئی آپ کو ہماری زمین پر رہنا ہو تو ہماری تہذیب کو اپنانا ہوگا، ہمارے مذہب کو اپنانا ہوگا، اور اگر نہیں اپناؤں گے تو تم پر ظلم ہوگا۔ جب وہ تم پر ظلم کرے تو اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جو حضرت بلال کی تھی۔ تو اس وقت جو دنیا میں جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ تہذیب اور مذہب کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات کہتے ہیں، ایک یورپی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بے ہم دنیا میں غالب ہے، اس لیے تم مغلوب ہو، ہمیں سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل ہے، معاشی اعتبار سے غلبہ حاصل ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہے، دنیا کو ہم لیڈ کر رہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہماری تہذیب اپنا لینی چاہیے، تمہیں اپنے دین سے دستبردار ہو جانا چاہیے، تمہاری کوئی الگ شناخت نہ ہو۔ اور یہ بات ہمارے ملک میں بھی کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم یہاں پر اقلیت میں ہو، اور مذہب کے نام پر بٹوارا ہو چکا ہے، تمہیں حق دے دیا گیا ہے پاکستان کی شکل میں، اور یہاں جو لوگ بھی ہیں 130 کروڑ لوگ، کوئی مسلمان نہیں، کوئی کرسچن نہیں، کوئی عیسائی نہیں، سب ہندو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کہہ رہے؟ آر ایس ایس کا جو لیڈر ہے بار بار پچھلے 1 سال سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور اپنے لیکچرز میں یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے ہی ہے، لیکن انہوں نے ٹریک بدل دی ہے، ذرا بہک گئے ہیں، ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اور مثال دے کر کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے وہاں بھجنگ ہے، تو ان کو بھی بھجنگ کے بغیر تو چلے گا نہیں، تو وہ قوالی لے آئے اور اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ یہ مثال سے سمجھاتے اپنے کارکنوں کو۔ کہتے ہو کہ مورتی پوجا، کہ ہم مورتی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی مورتی پوجا کے شوق تو ہے، لیکن چیز بدل دی، کہا کہ وہ مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور اپنے کارکنوں کو جوش دلا رہے ہیں اور حوصلہ اور ہمت دے رہے کہ اٹھو اور اس قوم کو مخاطب کرو اور ان کے سامنے اپنا مذہب کو رکھو۔ کہا کہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تم ہندو ہو جاؤ، مین اسٹریم کی طرف واپس آ جاؤ، تم قومی دھارے میں واپس آ جاؤ۔ یہ الفاظ بولتے ہیں نا بھائی، مین اسٹریم، قومی دھارا، قومی کلچر میں آ جاؤ۔ یہ بات یورپی دنیا میں بھی کہی جا رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی کہی جا رہی ہے، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا۔ ہمارے پروجوں کا مذہب ہے، کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ مکہ کے قریش کیا کہتے تھے؟ اے محمد تو ہمارے آبا اور اجداد کا دین کا انکار کرتا ہے، ہم تو اس طرح جیتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس طرح جیتے تھے۔ تو نبی کی جو دعوت ہوتی تھی تو ان کی کلچر کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، ان کے مفادات فوت ہوتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر ان کی قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، تو وہ کہتے کہ ہمارا قومی کلچر ہے یہ، تو اگر ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیسے؟ اور یہ ان کو کہتے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
نوح علیہ السلام کے سامنے بھی یہی کہا ان کی قوم نے کہ نوح تم چند لوگ، ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اپنے آبا اور اجداد کے دین پر عمل کرتے ہیں، تو چند لوگوں کے ساتھ ہماری بات کی دعوت دے، ہمیں ٹھکراتا ہے. مخالفت پہ اتر آ جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت رکھی، وہ بھی قومی دھارے کی بات کرتے تھے کہ سب ہمارا قومی دین ہے، صدیوں سے ہم اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی گواہی دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو، اور دین اسلام پر آپ جمو اور آپ کا ٹکراؤ نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ باطل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تمہاری بات کو نہیں سنے گا، وہ ریئیکشن کریں گے. جب وہ ریئیکشن کریں گے تمہیں اس پر جمنا ہے، استقامت دکھانی ہے، چاہے اس کے لیے تمہاری جان جائے، تمہارا مال جائے، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ. اس وقت جو موجودہ دنیا کا نظام اور سسٹم ہے تقریباً ناکام ہو چکا ہے. کمیونزم آیا، کیپٹل نظام آیا، جمہوری نظام آیا، دنیا میں سارے نظام ختم ہو چکے ہیں. اس وقت دنیا میں کیسے بڑے بڑے بحران چل رہے ہیں، مالی بحران ہے. وہ خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کیسے امبیلنس ہو گیا ہے دنیا میں. کوئی تدبیر کام نہیں لگ رہی ہے ان کو، اور دنیا میں بدامنی پھیل گئی ہے. اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ پریشان ہے، کیا نظام لائیں گے ہم؟ اب لوگ زیادہ دنوں تک تو چلیں گے نہیں ایسے. بھائی ان کو تو روزی روزگار چاہیے نا. امن کون نہیں چاہے گا؟ کب تک لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے؟ کب تک بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسروں پر چڑھ دوڑیں گے؟ ہر ایک کو امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے یہ. اب دنیا کے حکمران اور موجودہ نظام یہ دو چیزیں حل کرنے میں ناکام ہیں. تو اندر سے لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے اور ایسا دین ہے کہ ان دونوں چیزوں کا سولوشن وہاں موجود ہے. کہ اگر اسلامی اصول اگر نافذ کیے جائے تو دنیا میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی. معاشی نظام، اسلامی معاشی نظام لایا جائے، اور اسلامی سیاسی نظام اگر لایا جاتا ہے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، بدامنی ختم ہو جائے گی. اب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بنا ہوا نظام جب ٹوٹ جائے گا تو جو اس نظام کے دائی ہے وہ لیڈر بن جائے گا، ہمیں عام آدمی بن جانا پڑے گا. بے ابو جہل جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلے پر تھا، ان کی لیڈرشپ یہی تو کہتا تھا نا. اس کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے کرتا تھا کہ میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لوں گا تو میں ان کے انڈر میں آ جاؤں گا، میری بات نہیں چلے گی، پھر مجھے ہر چیز ان کی ماننی ہے، اپنی بات ختم. یہ بات آج کا نظام بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ ہوگا نہیں. بے امن سب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی ضرورت ہے. امن کے لیے تو بھی کوئی چیز ضروری ہے نا. امن کے لیے بھی تو کوئی چیز ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے. دنیا کی اس وقت نظام چلانے والے کہتے ہیں کہ ہمیں امن تو چاہیے لیکن انصاف نہیں کریں گے. اور قرآن اور ہمارے نبی اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم الٹے لٹک جاؤ گے، کبھی امن قائم نہیں ہوگا. تمہیں انصاف کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا میں انصاف ہو رہا ہے بھائی. 5 دنیا کے ملک دنیا کے وسائل پر قبضہ کیے ہوئے، اپنی من مانی اعتبار سے وسائل کی تقسیم کرتے ہو. جسے چاہتے اس ملک کو اکانومی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جسے چاہتے راتوں رات اس ملک کو غریب بنا دیتے ہو. جو ان کی راہ میں خطرہ نظر آتا ہے اس ملک پر چڑھ دوڑتے اور عسکری کارروائی کر دیتے ہیں اور اس ملک کو کھنڈیرات میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیسے امن قائم ہوگا؟ اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں، ہمارے ملک کی بات کر لیجئے بھائی، ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے کوئی سنتوش حاصل کر سکتا ہے؟ ایک اسلام چیز پیش کرتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونی چاہیے،
اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے. ہماری سماج میں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو کیا ہماری عدالتیں انصاف دلا پاتی ہیں؟ کمزور سے کمزور آدمی بھی یہ سوچے گا کہ کون سا نظام ہے ایسا یار کہ مظلوم کو بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑے. دو آدمی میں لڑائی ہو گئی، ایک نے طاقتور تھا کمزور کو قتل کر دیا. سارا سماج جانتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے. کیس عدالت میں چلا جائے، دونوں طرف سے وکیل روکے جا رہے ہیں. انصاف کو دلانے کے لیے 30 سال 25 سال لگا دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مظلوم ہے، ظالم ہے. اور اگر ظالم طاقتور ہے، اس کے پاس پیسے ہے، اثر رسوخ ہے، اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، انصاف کو حاصل کرنے میں 1 روپیہ آپ کو خرچ کرنا نہیں پڑے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو. یہ فرق ہے. اب یہ نظام جیسا دیکھیے، جتنا وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے اتنا ہی اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ پروپیگنڈا کر رہے. اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا. جتنا قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اتنا ہی اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا. یہ پروپیگنڈے کریں گے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان پروپیگنڈوں کی طرف ہمیں کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. یہ ہمیں سیرت رہنمائی کرتی ہے. اور جتنی تکلیف بڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خیر وجود ادا کرے گا. غور کریے، جو حربے اس وقت جو اپنائے جا رہے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اس وقت بھی وہ حربے اپناتے تھے. وفد بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ابو طالب کے پاس، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعوت پھیل رہی تھی. اب وہ اس راستہ روکنے میں ناکام ہو رہے تھے. تو ابو طالب کے پاس آ کر 3 ملاقاتیں کی انہوں نے پڑھی. آخری ملاقات کا ذکر کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجوں کو روکیے، وہ ہمارے آبا و اجداد کو برا کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے، ہمارے بتوں پر برا بھلا بولتا ہے، آپ اسے روکیے. اور ابو طالب اگر تم اسے نہیں روکیں گے تو ہماری آخری وارننگ ہے، یا تو آپ نہیں رہیں گے یا ہم نہیں رہیں گے. اس سے پہلے وہ ساری پیشکش کر چکے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنا دیے تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہے، لیکن ان کی دعوت چھوڑ دے. کیوں کہ اگر وہ لیڈر بن جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر اور بادشاہ بنا دے، جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ قانون سارے فکس ہے، الیکشن کے ذریعہ پرائم منسٹر آتے رہتے جاتے رہتے، اس کا ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پہلے سے سسٹم سیٹ ہے، چہرے بدلتے رہتے، کوئی چینجنگ نہیں آتا ہے. تو یہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آئے، نظام ہمارا سیٹ اپ رہے، ہماری ساری چیزیں چلتی رہے، ہمارا مفاد فوت نہ ہو. اس لیے وہ پیشکش کرتے تھے کہ آپ کو بادشاہ بنا دے، آپ کا ہمارا لیڈر بنا دے، ہم آپ کو اپنی عورتیں دینے کے لیے تیار ہیں، جس سے چاہے تم شادی کر لو. یہی حربے آج اپنا رہے کہ نہیں اپنا رہے ہوئے. سعودی عرب میں بلیک لسٹ میں ڈال رکھا ہے انہوں نے. کیوں کہ 2-4 اسلامی قانون پر وہ عمل کرتے ہیں. چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، قتل کے بدلے میں گردن کبھی مار دیتے. اب تو یہ بھی ہے کہ اندر مارو باہر مت دو. لیکن آپ بار بار یہ ابھی ٹرمپ نے کئی مرتبہ یہ بیان دیا تھا، کہا کہ ہماری فوج اگر سعودی عرب سے نکل جائے تو یہ 15 دن اپنی حکومت نہیں چلا سکتے، یعنی بادشاہت ختم کر دی جائے گی. ان کو اندر سے بلا کر کیا سمجھایا ہے کہ اگر تم ہمارے ایجنڈے پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری حکومت کو برقرار رکھیں گے. اب ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، آخرت پر یقین متزلزل ہے، دین و اسلام پر ایمان متزلزل ہے، ان کی باتوں کو مان لیا. جزیرت العرب میں جس کو ہمارے آقا اور صحابوں نے انتھک قربانیوں کے بعد وہاں سے شرک اور بدعات سے اور بے حیائیوں سے پاک کیا تھا، اب اس کو واپس داخل کر رہے. کیا حربے؟ وہی پرانے والے حربے. عورتیں دیں گے، یاسر الالفاظ، مضبوط آواز تھی مسجد الاقصی کے خلاف وہ بولتے تھے، لیکن ان کو کیا کیا گیا؟ عیسائی عورتیں ان کے گھروں میں ڈال دی گئی، ان کی آواز کو دبا دیا گیا اور زہر دے کر دنیا سے ختم کر کے بھیج دیا. یہی حربے پرانے حربے ہیں.
تو یہ بھی حربے جتنے اپناتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز حق پھیلتا چلا جائے گا. مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اتنا ہی اسلام پھیلتا چلا جاتا تھا. یہ حربے ناکام گئے. اللہ کے رسول نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا کہ چچا وہ کیا آفر کر رہے ہیں، میرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، پھر بھی میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اور رہی مرنے اور مٹنے کی بات، اے چچا جان سن لیجئے، میں کسی طور پر نقصان میں نہیں ہو، یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا یا تو میری جان اس میں کھپا دوں گا، اور میری جان اگر اسلام میں شہید ہو جاؤں گا اللہ مجھے آخرت میں بڑا بدلہ دے گا. یہ مومن کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم کسی اعتبار سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دین کی حفاظت میں میرا مال اور جان اگر چلا جاتا ہے تو آخرت میں اللہ اجر دے گا. اس لیے جو صحابہ قربانی دیتے تھے جگہ جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی تسلی دیتے تھے، اے آل یاسر تم صبر کرو ان تکلیف پر، اللہ تمہیں آخرت میں جنت دے گا، دنیا کا کوئی وعدہ نہیں. اے بلال صبر کرو اللہ تمہیں آخرت میں جنت دے گا. اے خباب تم صبر کرو اللہ آخرت میں تمہیں جنت دے گا. بے پناہ صحابہ قربانیاں دیتے تھے. کس چیز کے اللہ کے رسول ان سے وعدہ کرتے تھے کہ آخرت میں اللہ جنت دے گا، دنیا میں کوئی وعدہ نہیں. اس استحضار کو اور اس یقین کو ہمیں دل کے گہرائیوں میں اتارنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ڈر کون جاتا ہے؟ میری عائش عشرت چلی جائے گی، میرا جاب چلا جائے گا، میرا بزنس چلا جائے گا. وہ تو دھمکائیں گے آپ کو. ابو جہل دھمکاتا تھا کہ کوئی تاجر اگر اسلام کی طرف آتا تھا تو کہتا کہ تمہاری تجارت توڑ دیں گے، تمہارا کاروبار ختم کر دیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں بھائی این آر سی کے خلاف مظاہرہ کرنے والا یوگی نے یوپی میں کہا تھا کہ نہیں کہ ہم تمہارے بینک بیلنس ڈراپ کر دیں گے، تمہاری جائیدادیں ضبط کر دیں گے، اس قانون کے خلاف جو بھی بولے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابو جہل دھمکاتا تھا. یہ کیا کہ کوئی معزز آدمی آتا تھا اس کو بھی ابو جہل دھمکاتا تھا کہ ذلیل کر دیں گے، الزام لگا دیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے. کوئی عورت کھڑی کر دی جاتی ہے، باشعور آدمی پر الزام لگا دیا کہ تو اس میں لگا ہوا تھا، اس عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تم اس کی بات پر تم مظاہرہ کر رہے ہو. لیکن میرے عزیزو جتنا یہ ظلم کریں گے اتنا ہی خیر پھیلے گا. جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا تھا 37 آدمی تھے. ابو بکر نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول حرم میں نماز پڑھی ہے. ابو بکر صدیق نے برسر عام اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع کیا. وہاں پر بار ہم سن چکے ہیں. شدید ان لوگوں کو ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، بہت ہی تکلیف پہنچائی. عتبہ بن ربیعہ نے ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ چہرہ پھول گیا ہے، ناک نظر نہیں آتی تھی. ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے کہ اگر ابو بکر مر گئے تو اس کے بدلے میں متبا کو قتل کر دیں گے. صحابہ اور اللہ کے رسول غمگین ہو گئے کہ کیا حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ. اتنا عظیم آدمی آج ہمارا مارا گیا. غم میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے. کیوں کہ ابو بکر معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، غلاموں کو آزاد کراتے تھے. ان کے ابا نے خود کہا تھا کہ ابو بکر، حضرت بلال کو کئی صحابوں کو انہوں نے آزاد کروایا تھا کہ ابو بکر کمزور لوگوں کو کیوں آزاد کراتا ہے، مضبوط اور طاقتور غلاموں کو تم آزاد کراؤ تاکہ تکلیف کے موقع پر تمہیں کام لگے. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اے ابا جان، میرا آزاد کرنا آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے کہ مجھے کام لگے گی کہ نہیں لگے گی. ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب امت مسلمہ پر حالات ہو، امت مسلمہ کے جوانوں کو پیٹا جا رہا ہو، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال و جان کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہو اور بنا کسی بات کو سوچے بغیر کہ میری سماج کا ہے یا میری کاسٹ کا ہے، مجھے کام لگے گا کہ نہیں لگے گا، میرا مسلمان بھائی ہے، دین کی نسبت پر ستایا گیا ہے، مجھے اس کی مدد کرنا ہے. یہ سیرت کا پیغام ہم کر رہے ہیں. کوئی جو ہمارے بھائی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ریلیوں میں گئے، جیلوں میں ڈال دیے گئے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، ہمارے پیشانی پر بل بھی نہیں گرتا ہے کیونکہ میری روٹی چل رہی ہے، میرا مکان ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک زندگی جی رہا ہوں. اے میرے بھائی، کبوتر دانے کے شوق میں اور لالچ میں دانا چگتا ہے، سامنے بلی نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کبوتر. کہا کہ بلی چلی گئی ہے، وہ چلی نہیں گئی، تجھ پر بھی جھپٹ مارے گی. آج ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے.
قرب جوار میں حالات گرم ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلی چلی گئی ہے، تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، یہ سیرت ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اور تکلیف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ یا ابوبکر صدیق کو شریک مارا گیا، جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد ہوا تھا اور شدید مارا گیا تھا، ہوش میں آتے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ پھر ان کی ماں کو کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں بیٹا تجھے اس شخص کی وجہ سے اتنا مارا گیا پھر بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے، بیٹا تم کھا لو اور پی لو۔ کہا کہ نہیں ماں، میں نہ پیوں گا نہ میں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لو کہ وہ کس حال میں۔ کہا کہ بیٹا میں کس سے پوچھوں رات کے تنہائی میں کہ ام جمیل کے پاس جاؤ۔ ام جمیل کو بلا کر لاتے، ام جمیل کے پاس جاتی ان کی ماں تو کہتی کہ مجھے نہیں پتا ہے کون محمد، کون ابو بکر۔ یہ حالات تھے، یہ خوف تھا کہ اپنا دین کو ظاہر کرنا اپنی جان کے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آج ہم ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں، ٹرین میں کسی ایسے علاقوں میں خوف محسوس ہوتا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوف بے اگر رات نہ ہو تو دین کی مزہ کیسے پتا چلے گا؟ دکھ نہ ہو تو سکھ کا مزہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ تکلیف سے ہمیں آزمائش سے گزار رہے تاکہ آنے والے دین میں ہم اس سکھ کی قدر کریں۔ یا ابو بکر صدیق کو شریف طریقے سے مارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کو دیکھ کر رو پڑے ہیں کہ ابو بکر تمہارا کیا حال ہوگا؟ بڑی تسلی دی ہے، سب نے کھڑے ہو کر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ان پر جھک گئے ہیں، ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ ٹھیک اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، ابو بکر جیسے عظیم آدمی کو مارا جا رہا ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو حرکت میں لا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حمزہ آئے ہیں بہت جوش کے ساتھ کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، جو اس رب پر ایمان لاتا ہوں، مارو مجھ سے تمہارے اندر ہمت ہو تو۔ اسلام کو تقویت عطا فرمائی حمزہ کے ذریعے۔ اس وقت جو ہم تکلیف سے گزارے جا رہے، ہمیں کہا جائے ہمارے زمینوں سے نکلو، تمہیں NRC لاگو کیا جائے گا، تم اس ملک کے واسی نہیں ہو، تمہارا حق دے دیا گیا ہے، ہمیں دمکایا جا رہا ہے، ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بڑی بڑی قومیں یہ اعلان کر رہی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سیرت پڑھیے، میرا نبی ہمیں یتیم بنا کر نہیں گیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، کوئی نہیں مٹا سکے گا اس سے۔ قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، اور ایک گروہ ہمیشہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حق پر جمع رہے گا، تعداد گھٹتی بڑھتی رہے گی۔ اس لیے میرا عزیز اور میرے بھائیوں، ہمیں کوئی گمبھیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے دین پر جمیے۔ یہ تو حالات ہمارے پر اب شروع ہوئے ہیں۔ غور کرو مصر کے بارے میں، الجزائر اور ٹیونس میں اور ترکی میں کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ آج بھی ترکی کے اندر اس کے پرائم منسٹر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے بندو اتنی جلدی مسجدیں کیوں بند کر دیتے ہو؟ نماز ہوئی 15 منٹ کے بعد مسجد بند۔ آج بھی یہ صورتحال ہے۔ یہ ہم جو مکاتب چلاتے قرآن کے تعلیم کے لیے مدرسے، وہاں اجازت نہیں ہے، کسی اور نام کے ذریعے اپنا انسٹیٹیوٹ شروع کیجئے اور اس کے ساتھ آپ قرآن پڑھائیے، خالص قرآن کے نام سے آپ نہیں پڑھا سکتے ہو۔ آپ قرآن نہیں رکھ سکتے تھے، عربی لکھ نہیں سکتے تھے، اسلامی جنتری ہیت میں رکھ نہیں سکتے تھے، اسلامی مہینوں کا نام نہیں بول سکتے تھے۔ واہ اتنا جبر! کیا اسلام مٹ گیا؟ اس بے بسی کے ساتھ بھی امت دین پر چلی ہے۔ ہمارے پر تو حالات اب شروع ہو رہے ہیں، ابھی تو ہماری شروعات ہے، امت حالات دے چکی ہے، قربانیاں دے چکے ہیں وہ لوگ۔ ترکی کی صورت حال یہ آج بھی ہے، آج وہ بھی سیکولر ملک ہے، اتنی شدید نفیق مولانا کہتے ہیں کہ ہم ترکی گئے تھے، پارک میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان آتا ہے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے تم کافروں کے ملک میں نماز پڑھ رہے ہو، مسلمان بچہ ہے کہ ہم تو کافر ہیں، ہم یوروپینز ہیں۔ اور ٹھیک اسی جگہ چند لوگ دہلی نکال رہے کہ طیب اردوغان کو
ووٹ دیں گے، طیب اردوغان کو ووٹ دیں گے. ان کی سوچ دیکھیے. جب اس نے یہ نعرہ سنا کہ دیکھو یہ تو مذہبی آدمی کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہاں میں طیب اردوغان کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے ہمارے ملک کے ماڈل کو ٹھیک کیا ہے اور آج دنیا کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرتے ہیں اس نے ہمارے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن مذہب کے ساتھ نہیں. آپ کو کیا بتاؤ کہ وہاں کیا صورتحال ہے، لیکن وہ امت قربانی دے رہی ہے. 51% لوگ ان کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں. خود وہ مولانا جو گئے تھے وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں امام خطیب کے کورس چلتا ہے 2 مہینے کا 1 مہینے کا، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھانی ہے، جنازے کی نماز کیسے پڑھانی ہے، نکاح کیسے پڑھانا ہے. کیوں کہ یورپینس کے تھنک ٹینکس نے لوگوں نے دیا مشورہ دیا ان کی حکومت کو اس وقت کہ یار مولویوں پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ تم نے بالکل ان کو بیکار کر دیا ہے. کچھ ذمہ داری ان کے پاس باقی رکھو کہ نماز پڑھائے، جنازے کی نماز پڑھا دے اور نکاح پڑھا دے. اتنا رول ان کی سماج میں باقی رہنا چاہیے، بالکل کچل مت دو ورنہ ریئیکشن سامنے آئے گا. مولانا کہتے ہیں کہ 4000 مسجدیں اسے جا کوئی امام نہیں ہے آج بھی. کہا کہ امام خطیب کا کورس کی تعلیم دی کہ مجھے وہاں دیکھنے کے لیے لے گئے تو میں وہاں پر گیا کہ چند لوگ وہاں تعلیم لے رہے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. یہ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی 2 سورتیں یاد کی تھی ازبر. تو کہا کون سی صورتیں؟ کہ فتیحہ اور حجات، 2 صورتیں. کیا بول رہا ہے قرآن کی صورت کے بارے میں جس کا تلفظ صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہا حجرات، حجات اور فتیحات. مولانا نے کہا کہ یار کوئی 10 پارے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی بکری کھا گئی واپس آ گئی، وہ کوئی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے ایسی؟ تو کہا فتوحات اور حجات. اب وہ امام بنے گا مسجد کا. کہا کہ تم کہا ہے تمہارے پاس قرآن؟ تو قرآن کہ میرے پاس قرآن موبائل میں ہے. اس نے وہ صورت نکال کر بتائی، سورہ فتح اور سورہ حجرات. اس نے منہ پہ کہ اس کا نام اسے یاد نہیں. اب وہ مسجد کا امام بنے گا اتنی کمزوری کے ساتھ. اب ان کا علمی حالت کیا ہوگی، لیکن ان کے دلوں کا اندر عزم ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے. اٹھ کھڑے ہوئے قربانی. ایک دوسری طرف ان کے سامنے جو لوگ ہیں تمام تر صلاحیت اور مال کے ساتھ موجود ہے، ایک زبردست کشمکش وہاں موجود ہے. پوری یورپ کے تھنک ٹینکس، پوری میڈیا، پوری سازشوں کا اڈا بنا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، مولانا کہہ رہے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو استنبول میں لا کر بٹھایا گیا ہے کہ کسی قیمت پر 2023 سے پہلے طیب اردوغان کو ختم کر دیا جائے. یہ آخری معرکہ ہے میرے بھائی. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ دنیا آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ 2023 میں یورپ کے ساتھ ان کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں امت دوبارہ کسی ایک اسلامی نظام پر متفق نہ ہو جائے. اور دوسرا ان کے جو تھنک ٹینک اس کو مشورہ دے رہے کہ اندر سے یورپ کی دنیا میں لوگ بے چین ہیں کہ مذہب کے بغیر ہم کیسے رہیں گے، کب تک ہم اس طرح جیتے رہیں گے کہ ہماری اکانومی خراب ہے، ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہے، ہمارا معاشی نظام خراب ہو گیا ہے، ہمارا معاشرتی نظام ختم ہو گیا ہے. ہمیں اسلام، وہ دنیا میں پروپیگنڈا کر کے اسلام کو بدنام کر رہے اور دنیا کی قومیں اسلام کو پڑھ رہی ہے کہ اتنی شاندار تعلیم اسلام دے رہا ہے. لوگ دوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ریئیکشن ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تو کیا ہوا تھا بھائی؟ کتنی بڑی تعداد میں عیسائی سامنے وہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے. آنند فانند سری لنکا میں ان کو واقعہ برپا کرنا پڑا کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے، مسلمان تو خونخوار ہے، تم کہاں اسلام کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے ہمیں جگایا تھا، موقع دیا تھا. دوسرا، ہمارے ملک میں NRC آئی، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے غیر مسلموں کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہماری پٹ پر. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں اعلان ہے، اے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ میری ایک زبردست قدرت کا مظاہرہ ہونے والا ہے. میں ایک نئی قوم کو لے کر آؤں گا جو تم سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، قربانی دینے والے ہوں گے، کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے. یہ ان قریب دنیا میں ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات سے گھبرائے نہیں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، ان آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ تم کندن بن جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے امتحان لے رہے
ایک ذرہ برابر میرے اور آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرا دین اور اسلام پتہ نہیں حق ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ایمان اور آخرت کے تذکرے کریں، اپنی اولاد کے سامنے ایمان اور آخرت کے تذکرے کریں، اس لیے کہ آج اس پر ہمارا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہی ان حالات میں جم سکے گا۔ جو دنیا پرست ہوگا ان حالات میں جم نہیں سکے گا، اور اللہ یہ آزمائش اس لیے لایا ہے کہ تاکہ منافقین کو چھاٹ دیا جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ آپ سے درخواست ہے، آنے والے دن بہت شدید سخت آنے والے ہیں اور سنگین ہو جائیں گے، یہ طے شدہ بات ہے، ہم اس سے فرار اختیار نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ذہنی طور پر قرآن کے مطالعے کی روشنی میں، حدیث کے مطالعے کی روشنی میں پوری قوت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اسے قبول ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے مال کو فضول خرچی نہ کریں۔ جہاں آپ کو 100 روپے کا سے کام چل رہا ہو، 100 روپیوں سے کام کریے، 110 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو موبائل ہے اس پر تشفی کر لیجیے، آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس پر تشفی کر لیجیے، آپ کے رہنے کے جو مکان ہے اس پر خوش رہیے، بس میرے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اپنے عزائم کو بلند کیجیے۔ اب وقت آیا ہے کہ میں اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کے دین کو تقویت پہنچاؤں۔ تو کہو انشاءاللہ اب فضول خرچی بند کریں گے ہم۔ دوسرے نمبر، اپنے وقت کو صحیح خرچ کیجیے۔ موبائل میں اب وقت زیادہ خرچ نہ کیجیے۔ یہ دجالی میڈیا کے حالات کو سن کر تم مایوس ہو جاؤ گے۔ یہ سکے کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو دوسرا ہے جو گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے تعلق بہتر کرنے میں لگائیے، یہی کام لگے گا، اس کے علاوہ کوئی کام لگنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا گھاس پھوس کی طرح ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کی تکلیف عارضی تکلیف ہے، یہاں کی خوشحالی عارضی خوشحالی ہے، آخرت کی خوشحالی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اپنے لائے عمل کو طے کیجیے، اپنے اولاد کی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیے، ان کی جان سازی کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیجیے اور اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ کا، پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وہ بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ہمارے ایک ایک بہن پر 2 فوجی مسلط کر دیے گئے ہیں، اے اللہ ان کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو شراب پلائی جا رہی ہے، اے اللہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ تیرے ماننے والے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مال و جان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ ایک ایک مسلمان خوف میں مبتلا ہے، اے اللہ ہمارے خوف کو ختم فرما، اے اللہ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما، ہماری مال و جان کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم فرما اور ہماری نظروں کے سامنے تیرے دین کو دنیا میں غالب کر کے ہمیں دکھا دے اور تیرے دین کو عزت دے کر دکھا دے اور اس امت کو بھی عزت عطا فرما۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب